نعرہ سلوات۔ ایک اس سے بہتر درود ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو، پردیس میں بہن سے بھائی جدا نہ ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو۔ او بھائی کا سر سینہ پہ کرے کس طرح سفر، غیروں کے قافلے میں بہن بے ردا نہ ہو، ہائے غیروں کے قافلے میں بہن بے ردا نہ ہو۔ او یا رب کسی یتیم کو یہ وقت نہ دکھائے، بعد پدر تماچے اس کی سزا نہ ہو، ہائے بعد پدر تماچے اس کی سزا نہ ہو۔ او زینب نے یہ کہا میرے بھائی دعا کرو، بازار شام ہے میرے بھائی سجا نہ ہو، ہائے بازار شام ہے میرے بھائی سجا نہ ہو۔ وہ جعفر کی طرح کر دو یاور کو بھی عطا، نوحہ لکھے یہ ایسا کسی نے لکھا نہ ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء و ماتمداران اسیران کربلا، سورہ نساء کی اس آیہ کریمہ کو اس وقت کی مجلس کے لیے محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں اللہ اپنے مخصوص بندوں کو یہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اور اس کے بعد حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو اولی الامر ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی بندگی، جو ہر ایک کے لیے ہے، یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی جو ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اسی لیے آپ نماز میں تشہد میں پہلے پیغمبر کی بندگی کی گواہی دیتے ہیں، عبدہ، اور اس کے بعد پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی پہلے بندگی ہے اور اس کے بعد پھر رسالت کی گواہی ہے، کیونکہ پہلے عبد بن کے دکھانا ہے۔ لیکن یہ جو بندگی ہے یہ ہماری آپ والی بندگی نہیں ہے کہ جہاں اگر ہم واجب نمازیں اول وقت پڑھ لیں تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ بندگی ہے کہ جس کے اوپر اللہ ناز کر رہا ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں آپ پڑھتے ہیں کہ جہاں آواز آ رہی ہے اپنے رسول کے لیے کہ اے میرے حبیب، ذرا اپنی عبادتوں میں کچھ کمی کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ یہ وہ بندگی ہے بندے کی کہ جس کے اوپر خود اللہ اس کی بندگی کے اوپر ناز کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کی وہ کثرت سے عبادت کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کمی کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کے پیروں پہ تو ورم آ جاتا ہے۔ اور پیغمبر کی عبادت کو اگر سمجھنا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، اولاد رسول کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ صحابیت میں کوئی کتنے ہی بلند درجے پہ کیوں نہ فائز ہو جائے، لیکن اس کی مثال پیغمبر سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا عبادت پیغمبر کی عبادت کیسی تھی یہ بھی پیغمبر کے جانشین نے بتایا۔ پیغمبر کے چوتھے جانشین امام سجاد علیہ السلام کہ جن کا لقب ہی ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور یہ القاب دنیا نے نہیں دیے ہیں بلکہ خود رسول نے دیے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز قیامت ندا دی جا رہی ہے کہ کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین، تو میرا بیٹا علی ابن الحسین مجمع کو چیرتا ہوا لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ القاب وہ ہیں کہ جو پیغمبر نے دیے۔ امام کی عبادت کے سلسلے میں چوتھے امام کی لکھا ہوا ہے کہ امام کے باغ میں 1000 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز روز پڑھتے تھے۔ یہاں کیفیت یہ تھی عبادت کی کہ رات میں مصلی عبادت پہ جس وقت آتے تھے اور جب اپنی عبادت کو تمام کرتے تھے اور بستر کی طرف جانے کا، آرام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو پیروں پہ اتنا ورم آ چکا ہوتا تھا کہ اب چل کے نہیں جاتے تھے بلکہ گھٹنیوں چل کے جاتے تھے۔ ایسی عبادت کرنے والے سے جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مولا ذرا سا اپنی عبادت پہ تخفیف کر دیجئے، ذرا سا کمی کر دیجئے، اس لیے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم گھل رہا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جابر تم تو ہمارے گھر کے رازدار ہو، تم تو وہ ہو کہ جس نے ہمارے جد رسول اللہ کی عبادت کو دیکھا ہے، اور تم وہ ہو کہ جس نے میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دیکھا ہے۔
تم یہ بات کہہ رہے ہو، تو جب سید الساجدین اور زین العابدین یہ بات کہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ رسول کی عبادت کیسی تھی، تب سمجھ میں آئے گا کہ مولائے متقیان کی بندگی کیسی تھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ اتنی عبادت کے بعد کہ جہاں سے یعنی فکر انسانی سوچ بھی نہیں سکتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس عبادت کو جو عبادت امام سجاد کے یہاں تھی، راتوں رات عبادت، دن میں عبادت، لیکن اس کے باوجود عبادت کے اوپر انکساری تھی، یعنی سب کچھ ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے، پھر بھی کبھی اپنی عبادت کے اوپر جو ہے وہ غرور نہیں کیا، بلکہ ابو حمزہ صومالی جن کی دعا رمضان میں پڑھی جاتی ہے، جن سے معصور ہے، امام نے تعلیم فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے 7ویں ستون سے چوتھے امام داخل ہوئے اور مصلی عبادت پہ آئے، آواز تکبیر، صدائے تکبیر بلند کی تو امام کی آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی، لیکن جب امام نے مالک یوم الدین کہا تو ایسا لگتا تھا، اتنی تکرار کی کہ جیسے لگتا تھا کہ جسم سے روح نکل جائے گی۔ نماز تمام ہوئی، صحابی گیا، کہا مولا یہ کیفیت کیوں تھی نماز میں؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کس بادشاہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اتنی عبادت کے بعد بھی اپنی عبادت کو کم سمجھ رہے ہیں، اپنی عبادت کو، اس لیے کہ عبادت بندگی یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان عبادت کرتا جائے تو اس کے میں انکساری پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، لوگوں سے جھک کے ملے۔ عبادت اسے نہیں کہتے ہیں کہ 4 دن مسجد میں گئے تو اپنے کو ہی سب سے بڑا نمازی سمجھنے لگے اور پوری دنیا بے نمازی سے نظر آ رہی ہے۔ امام سجاد ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، مگر کیفیت یہ ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی کہا لبیک اللہم لبیک، غش آ گیا زین کے اوپر گھوڑے کی، صحابیوں نے زین سے اتارا، پانی کے چھینٹے دیے، غش سے افاقہ ہوا۔ کہ مولا یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ کہ میں نے لبیک اللہم لبیک کہا، اگر کہیں ادھر سے آواز آ گئی کہ ہم نے تمہارے آنے کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ یہی راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی مکے کے در و دیوار نظر آئے اور امام نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، تو کعبے کی سمت سے آواز آئی قبل تو یا عبدی، اے میرے بندے ہم نے تمہارے آنے کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد خوف خدا، کیوں؟ کیونکہ معرفت ہے، جیسے جیسے معرفت ہوگی ویسے ہی اللہ سے خوف ہوگا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہاں یہ نہیں ہے کہ حج کے اوپر جا رہے ہیں تو 20 امام ضامن باندھ لیے، فوٹو ڈال دیے اور واپس آئے تو چاہ رہے ہیں کہ اب ہر ایک حاجی صاحب کہہ کے جو ہے وہ خطاب کرے، پکارے۔ عبادت میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں جیسے جیسے خلوص ہوگا، جیسے جیسے انسان میں تواضع پیدا ہوگا، اتنے ہی اللہ کی راہ میں وہ عبادت قبول کی جائے گی۔ یہاں امام سجاد کو غش آ گیا کہ کہیں اگر ادھر سے آواز آ گئی، جبکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آواز آ رہی ہے۔ آج ہر سال آپ سنتے ہیں اس سال 30 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اس سال 40 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ عزیزان گرامی، 30 لاکھ حج کریں یا 30 کروڑ حج کریں، مگر کسی کی آواز پہ ادھر سے پلٹ کے آواز نہیں آئی ہے کہ ہم نے تمہارے آنے کو قبول کر لیا۔ اگر کسی کی آواز پہ ادھر سے لبیک کہا جا رہا ہے تو صرف اور صرف یہ شان اولاد زہرا کے یہاں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اپنی عبادت پہ غرور نہیں کیا کہ ہماری جو عبادت ہے وہی عبادت ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی نمازی ہیں، ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم ہی روزہ دار ہیں، ہم اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ہی حاجی ہیں۔ نہیں، عبادت کے اوپر غرور نہیں، اس لیے کہ اگر عبادت کے اوپر غرور آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اسی لیے مسجد کے لیے حکم ہے کہ صرف واجب نمازیں پڑھو، مستحب نماز بہتر ہے کہ گھر میں آ کے پڑھو، اور اگر مسجد میں پڑھنا ہے تو کہیں گوشے کو تلاش کر لو، درمیان مسجد میں نہ پڑھو۔ اس نیت سے نماز نہ پڑھے کہ دنیا ہمیں نمازی کہے گی، بلکہ صرف اور صرف اگر نماز کسی کے لیے ہو تو وہ اپنے پروردگار کے لیے ہو۔ اگر عبادت ہے، لیکن فلسفہ عبادت اگر سمجھا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کو اگر مائنس کر دیا تو نہ نماز سمجھ میں آئے گی، نہ روزہ سمجھ میں آئے گا۔ لہذا عبادت کی تبلیغ ایسے نہ ہو کہ عزاداری سے ہی اسے ٹکرا دیا جائے، اس لیے کہ یہی فرش عزا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں۔
اور جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سلامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابتدائے کلام میں اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت یعنی بندگی، اس کی عبادت کرنا، وہ قوانین جو اس کی طرف سے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے بعد رسول کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت بھی بڑی سخت ہے۔ کیسے کی جائے رسول کی اطاعت؟ اس کے لیے کچھ نمونہ عمل ہونا چاہیے، کچھ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو سوائے ایک گھرانے کے کسی اور کی مثال نہیں دی جا سکتی رسول کی اطاعت کے سلسلے میں بھی۔ صحابیت کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ صحابیت کے مجمع میں مخلوط معاملہ تھا، ملا جلا معاملہ تھا۔ کچھ وہ تھے کہ جو اطاعت کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو ہر وقت داہنے بائیں بیٹھے تو رہتے تھے، اور بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے حکم پہ عمل کریں گے، آپ کے تابع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پیغمبر پہ کوئی برا وقت آیا، یہی وعدہ کرنے والے سب سے پہلے اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں۔ لہذا صحابیت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال اس کی دی جائے گی اطاعت کے مرحلے میں کہ جہاں شب ہجرت 40 خنجر کھینچے ہوئے ہیں، سائیکل کیے ہوئے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ علی آج آپ ہمارے بستر پہ سو جائیے، تو پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور جب رسول نے کہہ دیا ہاں یا علی ایسا ہی ہوگا، تو اب علی اطمینان سے سوئے، ایسا سوئے کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے ایسے سوتے نہیں دیکھا، اور ہجرت کے بعد بھی کبھی ایسے علی نہیں سوئے، اور اسی کا انعام بھی ملا ہے۔ نجف کے سلسلے میں جو زیارت کا ثواب ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے غلام کے ساتھ نجف اپنے جد کی زیارت کے لیے گئے، تو ایک مرتبہ نماز مغرب و عشاء کے بعد کھانا تناول فرمایا اور غلام سے کہا کہ بستر بچھاؤ میں سوؤں گا۔ غلام حیرت زدہ ہوا کہ مولا کبھی بھی ابتدا میں اول شب آپ کو اس طریقے سے استراحت کرتے نہیں دیکھا، آرام کرتے نہیں دیکھا، یہ آج آپ سونے کے لیے بستر بچھوا رہے ہیں، کہ تمہیں کیا معلوم آج ہم اس سرزمین پہ ہیں کہ جہاں صرف ایک رات سو جانے کا ثواب 70,000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی نجف میں صرف انسان ایک رات سو جائے اس سرزمین پر، تو کیوں نہ ہو شاہ نجف کی سرزمین پہ یہ ثواب؟ یہ اسی ایک رات کا انعام دیا ہے اللہ نے، جو پیغمبر کے بستر پہ علی اپنی جان کو نچھاور کر کے سوئے تھے، یہ اس کا ثواب ملا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ ابھی اس طرف جگہ ہے، اگر آپ حضرات آگے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، تاکہ صلی اللہ۔ لہذا رسول کی اطاعت کیسے کی جائے، صرف اور صرف ابو طالب، اولاد ابو طالب بتائیں گے۔ صحابیت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا ہے اطاعت کے لیے، اس لیے کہ ہم نے صحابیت میں تو اکثریت کو نافرمان پایا ہے، پیغمبر کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ جنگ بدر میں جہاں پیغمبر کے لشکر میں 313 تھے اور کفار کا لشکر 1000 کا تھا جو ابو جہل و ابو سفیان لے کے آئے تھے، تو چند بنی ہاشم کے افراد اس وقت کراہت کے ساتھ زبردستی انہیں کفار مکے سے اپنے لشکر میں لے آئے تھے، وہ پیغمبر سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کی ایک مصلحت ان کے آنے کی یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور جتنے بھی طرفین کے لشکر میں تھے، چاہے ادھر کے لوگ ہوں یا ادھر کے ہوں، اکثریت مکے کی تھی، لہذا ضروری یہ تھا اگر تمام بنی ہاشم ایک ہی لشکر میں آ جاتے تو یہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف تمام قبائل کی ایک قبیلے سے ہوتی اور مٹھی بھر بنی ہاشم اسی وقت قتل کر دیے جاتے۔ لہذا چند افراد آئے ہیں، جیسے عباس ابن عبد المطلب، پیغمبر کے چچا، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے چچا آئے ضرور ہے کفار کے لشکر میں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں لائے ہیں، انہیں زبردستی لایا گیا ہے، کراہت کے ساتھ آئے ہیں، لہذا اگر کسی کا سامنا میرے چچا سے ہو جائے تو دیکھو اسے انہیں قتل نہ کر دے۔ تو پیغمبر کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ابو حذیفہ،
ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو مقابلے پہ ہمارے بھائی اور ہمارے باپ اور چچا آئے ہیں، ہم انہیں تو قتل کر دیں اور ان کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بتائیے جب صحابیت کا یہ مزاج ہے تو کیا اطاعت کے مرحلے میں صحابیت کی مثال دی جا سکتی ہے؟ تو پیغمبر نے اپنے دائیں بائیں جو دو بیٹھے رہتے تھے اس میں سے دوسرے والے سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کہ ابو حذیفہ کیسے میری رسالت میں شک کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ 313 میں ابو حذیفہ کی نافرمانی اور شک صرف انہی کو کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نگاہ رسالت سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں سب سے زیادہ میری رسالت پہ یہی شک کریں گے۔ بھائی سبحان اللہ، آپ کی خاموشی پہ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے فضائل سننے کی اور تبرہ سننے کی عادت اب چھوڑیے نا یہ اصلاحی ذاکری کے چکر میں، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اگر کسی شے کا ثواب ہے تو وہ اہل بیت کے ذکر کا ثواب ہے اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنے والد بزرگوار کا بھی ذکر کروں تو محبت میں کر سکتا ہوں لیکن کوئی ثواب مجھے بھی نہیں ملے گا، اور اگر میں کسی کے والد گرامی کا بھی ذکر کروں تب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پیغمبر کی روشنی میں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے لیے نہیں کہا کہ میرے ذکر سے زینت دو، کہہ سکتے تھے۔ ذکر خدا کے لیے بھی نہیں کہا کہ اس سے زینت دو۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ذکر خدا منافقین بھی سن لیتے ہیں، جو اللہ کی الوہیت و وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اطمینان سے سن لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں سیرت کے جب جلسے ہوتے ہیں تو جو پیغمبر کے مقابلے پہ اپنے کے ہاں کچھ لوگوں کو لے آئے ہیں وہ بھی ذکر پیغمبر تھوڑا بہت سن لیتے ہیں۔ صرف اور صرف واحد ذکر علی ابن ابی طالب ہے جو مخصوص ہے مومنین کے لیے، منافقین برداشت نہیں کر سکتے، لہذا چہروں سے نقاب الٹ دی جاتی ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے۔ لہذا تولا اور تبرہ یہ ہماری پہچان ہے، دونوں چیزیں برابر سے۔ آیت اللہ بہجت جو بڑے عظیم مراجع میں بھی ہیں اور بڑے عرفان ان کا مشہور ہے، بڑے عارف تھے، ابھی چند عرصے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تبرے میں زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے یا تولے میں؟ پہلے تبرہ ہونا چاہیے یا پہلے تولا؟ دیکھیے ہمارے علماء کی شان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی خاص مہمان کو مہمانی کے لیے بلاتے ہو تو پہلے گھر کی صفائی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ بس تبرہ اس صفائی کا نام ہے۔ پہلے تبرے کے ذریعے سے صفائی کر لو، پھر محمد و آل محمد کو اپنا مہمان کرو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد صلوات کا ثواب ہے، اور ایسی روایات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو ایک آج کل ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ تبرہ پڑھ دیا تو دین سے باہر ہو گئے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 3 جلدیں اس میں صرف اور صرف متائن لکھے ہیں، صرف اور صرف تبرہ لکھا ہے، اور ان حالات میں لکھا ہے کہ جب اس لکھنے کے جرم میں ہمارے علماء کو قتل کیا گیا ہے، دار پہ چڑھایا گیا ہے، زبانیں کھینچی گئی ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں آپ کے ملک میں شہید ثالث آگرے میں حضرت علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور مقابلے پہ جن لوگوں کی خلافت کو لایا جاتا ہے اسے رد کرنے کی وجہ سے شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ ایک عظیم درجے کے اوپر احقاق الحق لکھی تھی اور وہ جہانگیر تک پہنچ گئی تھی، اور اس کے جواب میں ہوا کیا؟ بلائے گئے دربار میں۔ اگر جو لکھا تھا اس سے انکار کر دیتے تو جان بچ جاتی، لیکن جو لکھا تھا وہی دربار میں پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے علماء کا مزاج یہ ہے کہ جب موت سامنے ہے تو اس وقت بھی وہ یا فضائل پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یا علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اگر کوئی فضائل اور تبرے کی مخالفت کرے تو بس سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ ادھر والے ہیں۔ اس لیے کہ علماء کا مزاج تو یہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں آگرے جاتا ہے ہر ایک زیارت کے لیے
تو اگر وہ انکار کر دیتے تو جان بچ جاتی، لیکن دیکھیے مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے بڑا اچھا سودا کیا، موت کے عوض شہادت لے لی، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اسی لیے آج بھی لوگ زائر بن کے قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر اپنی موت سے مر جاتے تو کون جاتا؟ لہذا شہید کی جو ہے وہ زندگی کا اعلان قرآن نے کیا ہے، اور پھر اہل بیت کی ولایت کا دفاع اور محبت کا دفاع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی لاش ایک مقام کے اوپر پھینکوا دی گئی تھی تو کسی کے خواب میں جناب سیدہ آئی تھی اور آ کے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش فلاں مقام پہ پڑی ہے، جاؤ جا کے اسے دفن کر دو۔ اب آپ عظمت سمجھیے ولایت کے دفاع کرنے والوں کو کہ سیدہ اپنا بیٹا کہتی ہیں، یہ ہے عظمت۔ لہذا صرف اور صرف اگر کوئی شے ہے تو اپنے عقیدے کو ہمیں اپنے جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، کسی کے اس لیے کہ دنیا کی ہوا تو یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے اعتبار سے ذاکری ہو، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے مشورے دے رہا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا چاہیے، اور موٹیویشنل اسپیکر بلائے جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کامیڈین بھی بلا لیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مجلسوں کا معیار اگر برقرار رکھا جا سکتا ہے تو صرف تولے کے ذریعے سے اور تبرے کے ذریعے سے، اس لیے کہ اگر ہم نے اسے مائنس کر دیا تو ہماری مجلسیں دوسروں کے خطبہ جمعہ جیسی ہو جائیں گی۔ جو حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں ان کی مسجدوں میں جیسے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں بہشتی زیور کے سنائے جاتے ہیں، جنوں کی ہائٹ بتائی جاتی ہے، کتنے لمبے تھے کتنے چوڑے تھے، لطیفے سنائے جاتے ہیں ہنسانے کے لیے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ اس ذکر کے علاوہ کسی اور ذکر میں دوام ہی نہیں ہے، بقا ہی نہیں ہے۔ 1400 برس ہو گئے ہیں، اگر کوئی ذکر ہے کہ جو جب بھی کیا جائے تو نیا لگے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ خود اسی شہر میں کتنے خطیب کتنے ذاکر اس وقت منبر پہ بیٹھے ہوئے مختلف زاویے سے مولائے متقیان کے فضائل پڑھ رہے ہوں گے؟ کسی اور کے فضائل میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ اس کے فضائل پڑھے جا سکیں، 5-10 منٹ گڑھے ہوئے واقعات پڑھے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں پڑھے جا سکتے، اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے فضائل دیے ہیں، اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، جن کا طواف فضیلتیں کرتی ہیں۔ علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فضیلت کا طواف کریں، بلکہ فضیلت کے قبلے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ فضیلت نہیں ہے اگر علی سے منسوب نہ ہو جائے، اور جو فضیلت حضرت علی سے منسوب ہو گئی پھر وہ دوسروں پہ اچھی نہیں لگتی۔ اگر علی کو صدیق اکبر رسول نے کہہ دیا تو اب دنیا لاکھ کسی کو صدیق کہے مگر اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ علی کو صدیق اکبر پیغمبر نے کہا تھا اور دنیا والوں نے صدیق کہا۔ جیسے ہی انہیں صدیق کہا جاتا ہے فدق کا مقدمہ لے آیا جاتا ہے، لیجئے جھوٹ ثابت ہو گیا، اب کہاں کے صدیق۔ جیسے ہی کسی کو فاروق اعظم مولا علی کو کہا تھا رسول نے، اور جیسے ہی کسی کو فاروق اعظم کہا گیا، فاروق اعظم یعنی حق و باطل میں تمیز رکھنے والا، فوراً ان کے مظالم اور ظلم بیان کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، لیجئے مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جیسے ہی کسی کی دولت کی شہرہ اور دولت کا ذکر ہوتا ہے اور کسی کو غنی کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہم آیہ نجوہ کا نزول کی شان بیان کرنے لگتے ہیں کہ یہ ایسے غنی تھے کہ 3 دن تک گھر سے صرف اس لیے نہیں نکلے تھے کہ کہیں 1 درہم یا دینار کسی ضرورت مند کو صدقے میں دے دینا پڑ جائے۔ تو جو ایک درہم یا 1 دینار بچانے کے لیے 3 دن تک گھر میں منہ چھپائے رہے، اسے غنی نہیں کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے، صاحب ثروت وہ ہے کہ جب خیبر میں جناب امیر کو مال غنیمت کا حصہ ملا، اس لیے کہ سب سے زیادہ مال غنیمت خیبر میں تھا، کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا بانٹا جا رہا تھا۔ جب عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنے مالدار ہو گئے تو علی نے تو چونکہ مرہب کو بھی قتل کیا تھا، انتر کو بھی قتل کیا تھا، حارث کو بھی قتل کیا تھا، تنہا قلعہ خیبر فتح کیا تھا، 70,000 یہودیوں کے مقابلے پہ اکیلے گئے تھے، لہذا ہر شے میں علی کا دوہرا حصہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جب پیغمبر نے مال غنیمت دیا تو سب سے پہلے وہیں خیبر کے علاقوں میں غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا، اور جو بچا تھا، جس کی روایت آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں مجالس میں،
جو بچا تھا وہ اتنا تھا کہ 70 اونٹوں کے اوپر بار کیا گیا، اور پھر جناب امیر اس مال غنیمت کو لے کے خنبر کے ساتھ چلے مدینے کی طرف۔ تو راستے میں مقام قبا پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ علی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس طریقے سے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یا علی میں بھوکا ہوں۔ کا قنبر اسے روٹیاں دے دو تاکہ اس کی بھوک ختم ہو جائے، اسے روٹیاں دے دو۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، مزاج سے واقف تھا۔ فقیر اسی دروازے پہ جاتا ہے جہاں سے اسے امید ہو کہ ملے گا، کسی اور سے تھوڑی کہہ سکتا تھا کہ وہ اونٹ کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ دیتے ہی نہ۔ جو 1 درہم و دینار بچانے کے لیے 3 دن گھر سے نہ نکلیں، وہ اونٹ کیا دے دیں گے؟ مزاج سے واقف تھا، تبھی اس نے کہا کہ روٹیاں تو اونٹ کی پشت پہ رکھی ہیں، کہ قنبر دے دو اسے اونٹ۔ یا علی اس کی مہار دوسرے اونٹ سے بندھی ہوئی ہے، قنبر وہ بھی اسے دے دو۔ یا علی اس کی مہار تیسرے اونٹ سے بندھی ہوئی ہے، قنبر وہ بھی دے دو۔ یہاں تک بات 70 اونٹوں کے اوپر جب آئی تو قنبر نے مہار کو چھوڑا اور حضرت علی کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب امیر مسکرائے، کہ قنبر کیا ہوا؟ کہ آج سخاوت کا دریا موجیں مار رہا ہے، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ اونٹ کی مہار قنبر پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ دے کہ قنبر کو بھی لے جاؤ۔ یا اس لیے کہ دنیا کی دولت سے انہیں کیا سروکار، علی کے سامنے اس سونے اور چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک جملہ عرض کروں کہ جو سلیمان کی حکومت کے برابر انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے، اس کے سامنے یہ درہم و دینار اور سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ یہی تو کہا تھا جس وقت بصرے میں مسلمان اپنی چہیتی اماں کے اونٹ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور داخل ہوئے ہیں طلحہ و زبیر، تو سب سے پہلے جمل سے پہلے بصرے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے لوٹا ہے بیت المال کو، اور ابن حکیم اور ان کے ساتھیوں کو 70 لوگوں کو قتل کیا ہے، جن میں سے بہت سے صحابی رسول بھی تھے مال و دولت کے لیے۔ اور عثمان ابن حنیف جو مولا علی کے گورنر تھے بصرے میں، ان کے داڑھی کے بال کو نوچ لیا گیا تھا، انہیں قتل کر دیتے، لیکن چونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ مدینے میں بڑے شجاع و بہادر، لہذا عثمان ابن حنیف نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل یہاں کر دیا تو میرا بھائی سہیل ابن حنیف تمہارے گھر والوں کو مدینے میں قتل کر دے گا، لہذا اس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا۔ اور طلحہ و زبیر جب گئے ہیں بیت المال میں داخل ہوئے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ اے سونا اور چاندی، تجھے اللہ نے ہمارے لیے ہی تو خلق کیا ہے، تو ہمارے لیے ہی تو ہے۔ اب 2 مزاج ہیں، یہ پہلا مزاج ہے جو صحابیت کا مزاج ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صحابی ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک بڑے محترم بھی ہیں۔ اس لیے کہ عام مسلمانوں کا مزاج تو یہ ہے کہ جو علی کا جتنا بڑا دشمن ہو وہ ان کے نزدیک اتنا بڑا صحابی، لہذا طلحہ و زبیر کی بڑی حیثیت ہے۔ جب مولا متقیان نے جمل کو فتح کر لیا اور بصرے آئے ہیں، اسی دارالامارہ میں گئے، اسی سونے چاندی کو دیکھا کہ جس کے لیے طلحہ و زبیر کہہ رہے تھے کہ تجھے اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے، تو ایک مرتبہ علی کہتے کہ اے سونا اور چاندی، تیری یہ چمک علی کو متاثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو دنیاوی لوگوں کی امیر ہے اور علی کو اللہ نے مومنین کا امیر بنایا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ بڑا فرق ہے، اس لیے اگر دین کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے، صحابیت سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ جنہوں نے صحابیت سے دین لینے کی کوشش کی ان کے یہاں 4 مصلے ہیں، 4 طریقے کی نماز ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی معلوم نہیں ہے کہ کیسے پڑھی جائے، کیسے کہاں ہاتھ رکھا جائے، اس لیے کہ صحابیت سے دین لینے کی کوشش کی تھی، جہاں ہر ایک اپنے اعتبار سے نماز میں تبدیلی کر رہا تھا۔ اسی لیے تو جب 25 برس کے بعد جناب امیر محراب میں آئے ہیں
اپنی جگہ کے اوپر اور نماز پڑھائی ہے، تو مسجد سے صحابی اکابرین یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے کہ آج 25 برس کے بعد ہم نے ویسی نماز پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 برس میں نماز جیسی اہم عبادت بھی بدل دی گئی تھی۔ کتنی تبدیلیاں! لہذا اگر سیرت رسول لینا ہے تو صرف اور صرف اولاد رسول کے ذریعے سے، جہاں ہو بہو رسول جیسے ہیں ہر ایک، اور خود رسول نے کہا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ یہاں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی اور حسنین علیہ السلام تو آغوش رسول میں پلے ہوئے ہیں، لہذا تربیت کا اثر ہے۔ چوتھے امام سے لے کے اور سرکار حجت تک ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ 9 امام وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے رسول کے زمانے کو نہیں دیکھا۔ الفاظ میں بڑی احتیاط، ظاہری اعتبار سے کسی نے رسول کے زمانے کو نہیں دیکھا۔ پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور سرکار حجت کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں، یعنی جو بیٹا دنیا میں تقریباً 240 سال کے بعد آ رہا تھا، پیغمبر کہہ رہے تھے وہ بھی میرا جیسا۔ فہرست انبیاء میں کوئی نبی اپنی اولاد کی ضمانت نہیں لے پایا، اور پیغمبر 240 برس کے بعد آنے والے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا جیسا۔ تو دنیا میں یہ شرف اور صرف اللہ نے اولاد سیدہ کو دیا ہے کہ جس میں ہر ایک رسول جیسا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو برجستہ مجھے شیر ہندوستان خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ کا نکتہ یاد آ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے، ظاہر براہ راست تو نہیں سنا، لیکن اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ اس موقع پہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، ہم سب کے سب علی۔ وہ فرماتے تھے کہ عجب نہیں، آواز رسالت آئے کہ کہہ تو دیتا کہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ جس امت کے گلے سے ایک علی نہ اترا، اس کے گلے سے 12 علی کیسے اترتے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ تھوڑا سا اگر اور آگے بڑھائیں تو جو لوگ بالکل پیچھے دروازے پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں گے، اور ایک صلوات بھیج دیں۔ یہاں ہر ایک رسول جیسا، ہر بیٹا علی کا رسول جیسا، اور کتنا رسول جیسا وہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، جس وقت مدینے سے خراسان کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ایک مقام کے اوپر آپ ایک شہر میں ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں جانے کے بعد امام نے، وہاں ایک کسان تھا، اس نے ایک رات پہلے خواب دیکھا تھا کہ شہر کی جامع مسجد میں رسول آئے ہیں اور جوف محراب میں درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، سامنے کھجوروں کا تشت رکھا ہوا ہے۔ یہ گیا جا کے اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول کو سلام کیا، 2 زانو ہو کے بیٹھا، پیغمبر نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اس تشت میں سے اور اسے دی۔ اس نے شمار کیا تو 18 کھجوریں تھیں۔ اب یہ صبح کو بیدار ہوا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ تعبیر کر رہا تھا کہ شاید اب میری زندگی میں 18 دن بچے ہیں، یا 18 مہینے بچے ہیں، یا شاید 18 سال بچے ہیں۔ اور یہ صبح کو جو ہے وہ اپنی زمین پر کھیتی باڑی کے جو کام تھے اس میں چلا گیا، مصروف ہو گیا کہ کسی نے آ کے خبر دی کہ تم یہاں جو ہے وہ کھیتی کسانی میں مصروف ہو، چلو جلدی چلو، شہر کی جامع مسجد میں فرزند رسول آئے ہیں، امام رضا آئے ہیں۔ یہ جلدی مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ امام رضا مسجد میں وہیں بیٹھے ہیں کہ جہاں خواب میں اس نے رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی انداز سے کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے اور کھجور کے تشت میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ گیا اور اس نے جا کے سلام کیا، 2 زانو ہو کے بیٹھا،
امام نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی، اسے دی، اس نے شمار کیا، وہی 18 دانے تھے جو خواب میں تھے۔ کہتا ہے فرزند رسول ذرا کچھ اضافہ کر دیجئے۔ امام نے جواب دیا اضافہ تو کر دیتا اگر خواب میں میرے جد نے اضافہ کیا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ وارث رسول وہ ہے کہ جو رسول کا خواب میں کیے ہوئے عمل کو بھی بدلنے نہیں دیتا۔ وارث رسول وہ نہیں ہوتے کہ جو نماز جیسی اہم عبادت کو بھی بدل دیں۔ یہاں جو عمل پیغمبر نے خواب میں کیا تھا اس عمل کو بھی بدلا نہیں گیا، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب میرے جیسے ہیں، اول بھی ہمارا جیسا ہے، دوسرا بھی ہمارا جیسا ہے، اوسط بھی، آخر بھی، سب ہمارے جیسے ہیں۔ خواب میں کیے ہوئے عمل کو بھی بدلنے نہیں دیا ہے۔ امام رضا نے 18 کھجوریں اگر پیغمبر نے دی تھیں تو 18 ہی کھجوریں امام نے بھی عنایت فرمائی ہیں۔ یہ عزیزان گرامی، لہذا یہ رسالت کی اگر اطاعت تو اہل بیت کے ذریعے سے۔ اب تیسرا مرحلہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت، اور اس کے بعد ربط مصائب، بس چند منٹ۔ اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے وہ اصحاب کرام کہ جنہوں نے جانثاری اور اپنی پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں قربان کر دی، جنہیں دار پہ چڑھایا گیا، ہاتھ پیر کٹوا دیے گئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی کی محبت سے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، موت سے خائف نہیں ہوئے، ڈرے نہیں۔ اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے جناب میثم تمار، جناب عبداللہ ابن عفیف، جناب قمبر، جناب کمیل ابن زیاد نقی۔ اس لیے کہ امام نے یہی تو کہا تھا کمیل ابن زیاد سے کہ اس دن کیا کرو گے کہ جس دن میری محبت کی وجہ سے مرجانہ کا بیٹا تمہارے ہاتھ پیر کٹوائے گا اور تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دے گا، کہ مولا اس کے باوجود میں آپ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور مولا ایک زندگی کیا ہے، اگر مجھے قتل کرنے کے بعد مرجانہ کا بیٹا جلا دے اور جسم کی میری راکھ کو مختلف دریاؤں میں منتشر کر دیا جائے اور اس کے بعد زندہ کیا جاؤں اور پھر ایسے ہی کیا جائے، یہاں تک کہ 70 مرتبہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، پھر بھی آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے آئی ہے محبت اہل بیت ہم تک، اتنا خون کے دریا کو پار کر کے ہم تک آئی ہے کہ جہاں اصحاب نے علماء کی قربانی کی وجہ سے ہم تک ایسی محبت آئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کب تک علی علی ہوگا، آپ کچھ کام کی باتیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین مان لیجئے سوائے ذکر اہل بیت کے کوئی بات کام کی ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس کا خوب تجربہ کر لیا ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پوری مجلس پھر کچھ کام کی بات کر ہی نہیں پاتے ہیں، یہاں تک لطیفے سنانے لگتے ہیں۔ ابھی اسی شہر میں ہوا ہے کہ ایک صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر تھے، کہ ایک صلوات بھیجیے اس کے بعد میں آپ کو لطیفہ سناؤں گا۔ معلوم ہے جب ذکر اہل بیت ترک کیا جائے گا تو پھر الٹے سیدھے لطیفے سنائے جائیں گے، اور یہی لوگ چاہتے ہیں تمام ذاکرین سے کہ وہ بھی یہی کریں۔ عزیزان گرامی، ہم جب تک زندہ ہیں، ہماری قوت گویائی اللہ نے جو ہمیں یہ صلاحیت دی ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں دی ہے۔ جس دن اگر اہل بیت کے فضائل کو ترک کرنا ہو تو بہتر ہے کہ گونگے ہو جائیں، یہ قوت گویائی ہم سے لے لی جائے، یہ صلاحیت ہم سے لے لی جائے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت، اور اس کے بعد اگر اولی الامر کی اطاعت کو اپنی معراج پہ دیکھنا ہے اور اپنے عروج پہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیے، کہ جس کے لیے خود امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اصحاب میں مخلوط مجمع تھا، ملا جلا معاملہ تھا، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ حضرت علی کے لشکر میں بھی صفین میں، جمل میں، نہروان میں اکثریت ان کی تھی کہ چوتھا خلیفہ مان رہے تھے، وہ لوگ بہت کم تھے کہ جو پہلا امام مان رہے تھے۔ امام حسن کے ہاں بھی مخلوط معاملہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو مختلف جنگوں میں کہنا پڑتا تھا کہ جاؤ دشمن کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود نہیں جاتے تھے۔ حضرت علی کو بھی ترغیب اور کہنا پڑتا تھا، حکم کہ اب تم جاؤ اور اب تم جا کے حملہ کرو، اور اس کے بعد بھی حضرت علی نہج البلاغہ میں شکوہ کر رہے ہیں کہ جب میں تم سے کہتا ہوں کہ جنگ کرو معاویہ سے تو تم کہتے ہو کہ ابھی گرمی بہت ہے، اور جب میں سردی میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ ابھی سردی بہت ہے۔ مرد نما عورتیں کہا ہے ایسے لوگوں کو جناب امیر نے،
امام حسن کے ساتھ بھی خیانت کی گئی ہے، یہاں تک کہ امام کے جو لوگ خیمے میں موجود تھے انہوں نے ہی امام کے نیچے سے مسلح کو کھینچ لیا۔ واحد کربلا وہ ہے کہ جہاں حسین کو اپنے کسی صحابی سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ اب تم جاؤ، بلکہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ سعید کہہ رہے تھے مولا پہلے مجھے جانے دیجئے، زہیر کہہ رہے تھے آقا پہلے مجھے جانے دیجئے، ابو ثمامہ سیداوی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، فرزند رسول پہلے مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دوں۔ اور وہاں کھڑے ہوئے جون رو رہے تھے آقا میں سیاہ فام ہوں، میں غلام ہوں، شاید آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے طیب و طاہر خون میں ہمارا خون ملے۔ امام نے کہا جاؤ جون خدا کے حوالے، لیکن بنی اسد نے 12ویں محرم کو جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک لاشا تھا کہ جس سے نور کی شعائیں ایسے بلند ہو رہی تھی کہ سورج کی کرنوں سے مل رہی تھی، اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کسی اور کا لاشا نہیں بلکہ جون کا لاشا تھا۔ یہ امام حسین نے شرف بخشا ہے۔ عزیزان گرامی، جو شرف امام حسین نے دیا ہے جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، اور آپ کا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اے اصحاب حسین میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں۔ کون ہے امام زمانہ کے والد؟ امام حسن عسکری، اتنی بلند شخصیت، اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ اے اصحاب حسین آپ کے جذبہ ایثار اور آپ کی جذبہ قربانی پہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اتنی عظمت اور اہمیت ہے، لہذا عزیزان گرامی کوئی کتنے ہی بلند درجے پہ کیوں نہ فائز ہو جائے، نہ کوئی وقت کا مختار ہو سکتا ہے، نہ کوئی وقت کا سعید ہو سکتا ہے، نہ کوئی وقت کا زہیر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علی کے ہاں جہاں صحابیت اپنے کمال پہ تھی اس کے باوجود جب کوئی امام حسین کے صحابی سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو آج کون ہے کہ جو ان کی برابری کر لے؟ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین نے ہر موقع کے اوپر اپنے اصحاب کو یاد کیا ہے۔ آسان تھوڑی تھا، سعید و زہیر داہنے بائیں کھڑے ہوئے ہیں اور 13 تیر اپنے سینوں میں لے رہے ہیں اور امام حسین تک ایک تیر بھی نہیں جا رہا ہے۔ ایک ذاکر عراق کا واقعہ ہے زمانہ قدیم کا، صرف اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پہ روکتا۔ رات میں جس وقت سویا ہے خواب میں سید الشہداء ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ذاکر تمہاری محبت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھو سعید و زہیر سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ مقاتل میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ لکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے کہ تیر میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ اگر کان کے پاس سے گزر جاتا تھا تو پردہ پھٹ جاتا تھا۔ ایسی کیفیت میں سعید چاہتے تھے کہ 13 تیر اپنے سینے پہ لے لیں آنے والے تیروں کو، زہیر چاہتے تھے کہ زیادہ تیر وہ اپنے سینے پہ لے لیں، ایک بھی تیر امام حسین تک آنے نہیں پایا۔ اور امام حسین نے جب نماز تمام کی تو 13 تیر برابر سے سعید کے سینے میں لگے تھے، 13 تیر زہیر کے سینے میں لگے ہوئے تھے، ایک کا سر اپنے ایک زانو پہ رکھا، دوسرے کا دوسرے زانو پہ رکھا، تیروں کو نکالا، باوجود اس کے کہ ایک بھی تیر امام حسین تک نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اطاعت کی اس منزل پہ تھے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں فرزند رسول کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ امام کہتے ہیں سعید و زہیر ہم بھی تم سے راضی، اور ہمارے نانا رسول خدا بھی تم سے راضی، اور اے سعید و زہیر ذرا اپنے پیروں کو سمیٹ لو، اس لیے کہ ہماری اماں فاطمہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں کہوں گا سعید و زہیر ارے ظہر کے انگام میں آنے والے تیروں کو تو روک لیا، ارے ذرا عصر کے وقت آ جاؤ جہاں حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے حسین کے پتھر مار رہا تھا، حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، مقتل سے آواز آ رہی تھی اے میرے لال میں نے تمہارے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے، شمر کا کن خنجر چلا، حسین کا سوکھا ہوا گلا، سیدہ کی آغوش، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، زمین کربلا لرز رہی تھی، ایک منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین